بھٹو صاحب کو پاکستان ان حالات میں ملا کہ وہ پاکستان کو بنانے میں لگ گئے، پاکستان کے مسائل کو حل کرنے میں لگ گئے، اور پارٹی پیچھے رہ گئی، پاکستان آگے آ گیا۔ جو پارٹی کے لیے کرنا چاہیے تھا، جتنا کرنا چاہیے تھا اتنا وہ کر نہیں سکے، نتیجے میں ایسا ہوا ہے کہ پارٹی کا اثر کم ہوا۔ یہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کی پارٹی نہیں تھی، اس کی سب سے بڑی جو فعال حیثیت تھی وہ پنجاب میں تھی۔ اب ملک کے 3 صوبوں میں وہ نہیں ہے اور ایک صوبے میں ہے۔ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سے کچھ سانو مرن دا شوق سی، کچھ ہم نے بھی اس کشتی کو ڈبویا ہے، اس میں تو میں انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن جو محدود کیا سندھ میں وہ ضیاء الحق نے اور نواز شریف نے کیا۔ نواز شریف اور ضیاء الحق کی جوڑی نے مل کر جو اس پاکستان پیپلز پارٹی کا جو حلیہ بگاڑ دیا وہ انہوں نے کیا۔ 17 برس کی سندھ حکومت آپ کے خیال میں اب بوجھ بنتی جا رہی ہے؟ مجھے ڈر لگتا ہے، ہاں مجھے ڈر لگتا ہے۔ ہم جناب مولا بخش چانڈیو سے باتیں شروع کرنے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو 6 کتابیں لکھی ہیں ابھی ہمارے سامنے، ان میں سے 4 کتابیں 2 سندھی کی 2 اردو کی موجود ہیں، اور ان کی یہ جو کتاب ہے ذکر زندان، جو یہ جیل کی جو انہوں نے زندگی دیکھی ہے، مختلف جیلوں میں رہے ہیں، ان کے بارے میں ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس تقریب میں بسنتال میں خود تھا بھی، جس میں اعتزاز احسن صاحب اور رسول بخش پریجو صاحب اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس کتاب کی رونمائی میں موجود تھے۔ اس کے بعد جناب مولا بخش چانڈیو نے یہ جو کتاب ہے، یہ اپنے حساب سے جب بیٹھتے ہیں تو اپنے آپ کو شاعر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر شاعر سمجھنا، اور پھر شاعری کرنا، اور پھر شاعری کو مستند کر کے پھر چھپانا۔ تو یہ شبنمی بوندوں، یہ اس کی شاعری کا اور مختلف قطعات اور چھوٹی چھوٹی اس میں علمی طور پر فلسفیانہ بہت ساری باتیں ہیں، اور وہ عام طور پر اسی طرح ہمیں نظر نہیں آتی جو کسی پولیٹیکل ورکر میں، لیکن مولا بخش چانڈیو کے ہاں یہ سب کچھ بھی پایا جاتا ہے۔ ان کی جو تیسری کتاب ہے وہ گلیاں یاد نگر کی، وہ بھی ہے ان کی سمجھیں یادیں ہیں اپنی زندگی کی، اور آپ سمجھیں کہ یہ سوانح کا ایک حصہ ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ زیر اثر رہے ہیں حیدرآباد میں بہت سارے سندھی ادیبوں کے، لیکن اس پہ چھاپ جو رہی ہے وہ جناب مظہر علیہ السلام جیسے بڑے قد آدم، وہ جو دانشور ہیں، تو ان سے ان کی الیک سلیک سے کچھ زیادہ ہی دوستیاں ہیں۔ تو وہ مظہر علیہ السلام صاحب کی اس ساری صحبت میں انہوں نے بہت کچھ سیکھا بھی ہے، بہت کچھ لکھا بھی ہے۔ ان کی جو چوتھی کتاب ہے وہ ہے اوراق کی زندگی۔ وہ میں نے جیسے بتایا، یہ اب ان کی زندگی کے اوراق، اور میں جب یہ انٹرویو شروع کرنے والا تھا تو پاؤ نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر اب یہ دن ایسے آ گئے ہیں کہ آدمی اوراق ہی لکھے۔ تو بہت ساری کتابیں پڑھتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں، لوگوں کو بتاتے بھی ہیں۔ تو باقی 2 کتابیں ابھی موجود نہیں ہیں۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں ان سے آج کی بات چیت۔ ابھی ہم مولا بخش چانڈیو سے پولیٹیکل حوالوں سے باتیں کرنا چاہیں گے، اور ہم جو انہوں نے کچھ دیکھا، جو سیکھا، جو پایا، جو کھویا، وہ سب کچھ ہم جناب مولا بخش چانڈیو سے پوچھیں گے۔ بھاؤ جی، سب سے پہلے جب آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی اسٹوڈنٹ ونگ میں شامل ہوئے، وہ دور کون سا تھا؟ 69 تھا۔ 69۔ تو پیپلز پارٹی 67 میں بنی، ہاں، آپ 2 برس بعد بنی۔ اچھا، 67 میں جو پیپلز پارٹی بنی تو وہ 1 یونٹ کا دور تھا۔ اس میں 3-4 باتیں
وہ امپارٹنٹ ہے، اور حالات، اوقات، واقعات جس طرح ہیں. ایک تو 1 یونٹ کے خلاف حیدرآباد میں بہت بڑی تحریک تھی، وہ آپ نے دیکھی؟ ہم اس کا حصہ تھے. حصہ تھے. ہاں، کیونکہ میٹرک تھا. اچھا. میٹرک تھا تو میٹرک کا طالب علم بڑا سرگرم اور نوجوان ہوتا ہے. میں جلوسو تھا. اور اس دور کی یہ خاص بات تھی، زیادہ تر وہ موومنٹ کے رہنما طلباء تھے. ہاں. طالب علم ادیب تھے. ادیب اور طالب علم. ہاں. اینٹی ون جو بھی موومنٹ ہے اس کی رہنمائی یا طلباء نے کی ہے یا اس دور کے ادیبوں نے کی ہے. تو جب طالب علم جیل اکثر جاتے تھے، رہا ہو کر آتے تو ہم سب لوگ، کیونکہ وہ حیدرآباد کے جیل میں ہوتے، ہم سب ان کے استقبال پہ جاتے. حسین شاہ بخاری، غازی صلاح الدین، جام ساقی، نواب یوسف تالپور، مسعود نورانی، اقبال ترین، یہ اس زمانے کے بڑے، لالا قادر، یہ اس زمانے کے غلام احمد سارح، یہ اس زمانے کے بڑے مشہور طالب علم لیڈر تھے. اور اکثر اینٹی ون میں وہ جیلوں میں گئے ہیں. ہم ان کا استقبال کرتے. بہت ساروں کے ساتھ دوستی بھی رہی میری، تو بات چیت بھی کرتے، ملتے جلتے بھی تھے. دوسرا، اسی 1 یونٹ کے دور میں ایک واقعہ ہے جنرل ایوب خان اور فاطمہ جناح کا. تو اس زمانے میں آپ چھوٹے ہیں. میں چھوٹا ہوں لیکن مجھے یادگیری بہت ساری یادیں ہیں. میرے رشتے کے ہی چچا، لیکن سگی چچوں سے بھی کہیں زیادہ، لال بن یوسف صاحب، میر رسول بخش خان اور میر علی احمد خان کے ساتھ تیسرا نام ان کا لیا جاتا. وہ فاطمہ جناح کے حامی تھے، کیونکہ میر رسول بخش خان فاطمہ جناح کے تو لامحالہ اثر بھی تھا، یا پتہ نہیں کوئی بچپن سے ہی کوئی اپوزیشن روح میں بیٹھی ہوئی تھی. ہم فاطمہ جناح کی تصویریں قمیض پہ لگائے پھرتے، لالٹین لگاتے پھرتے، لالٹین ان کا نشان تھا. ایوب خان پتہ نہیں کیوں نہیں اچھے لگتے تھے، حالانکہ صدر تھے، سربراہ تھے، فوجی تھے، پتہ نہیں کیوں نہیں اچھے لگے. ہم فاطمہ جناح کے دعاگو تھے، ان کے ساتھ چلتے. اور فاطمہ جناح کے جلسوں سے جب پارٹی کے لیڈر واپس آتے تو بڑی خوشی سے ان کی باتیں سنتے. خاص طور پہ میر رسول بخش خان، ان کے چچا لال بن یوسف، ان کے دوست تھے احمد علی بلوچ، پھلیلی پہ رہتے تھے. وہ بڑے کمال کے آدمی تھے، بات کرنے کے، ہنسنے کے. وہ باتیں بتاتے تھے، ہمیں مزہ آتا تھا، مزہ لے لے کے سنتے بھی تھے. آج تک ان باتوں کا اثر بھی ہے. لباس پہ بھی اثر رہا میرے اس کا. اور کئی عرصہ میں نے میٹرک کے بعد تو پھر میں نے پینٹ پہننا چھوڑ دی. اچھا. نہیں، پھر نہیں پہنی. اور پھر دوسرا لباس میں نے بھٹو صاحب کی پارٹی میں جب شامل ہوا، اپر سندھ میں قمیص کو، یہ جو کف ہم رکھتے ہیں، تو کرتے، اس کا کالر کرتے کا ہوگا، بازو میں کف ہوگا. یہ اپر سندھ کی قمیص ہے جو آپ پہن کے بیٹھے. یہ نہیں، یہ ہے لوور سندھ کی زمین ہے، قمیص ہے. تو بھٹو صاحب نے بھی وہ کپڑے پہنے کے، شیروانی، کالر اور کف. آج تک میرا لباس وہی ہے. اس کو دیکھ کے پہنا. لیڈر تو ایسے ہونے چاہیے نا، جن کی کارکن کاپیاں کریں اور پوری زندگی ان پر عمل کرتے رہیں. تو پی ایس ایف میں آپ کو متاثر کس نے کیا جانے کے لیے، یا ایسے ہی؟ نہیں، ایسے دوست ہیں میرے چچا کے بیٹے مختار چانڈیو، ہاں، اس کے دوست ہیں غازی صلاح الدین. تو وہ ان کی دوستی بہت ساری تھی. میری بھی پھر ان سے بہت ساری دوستی ہوئی. اسی کی دوستی میں پی ایس ایم میں چلے گئے. جہاں تک تعلق ہے پارٹی کو پسند کرنے کا، وہ تو بھٹو جادو تھا، بھٹو سحر تھا. بھلے کہیں کہ پیسنٹ کی جنگ کے بعد، لیکن جب بھٹو آ گیا تو چھا گیا. بچوں کے ذہن میں بھٹو تھا، خواتین کے ذہن میں بھٹو تھا. کیا تھا، جادو تھا ایک بھٹو کا، جو آج تک سر چڑھ کر بول رہا ہے. کئی لوگ ہیں جو اس کو گالیاں دے کے روزی کماتے ہیں، کئی لوگ ہیں جو انہوں نے حمایت کر کے عزتیں کمائی ہیں. وہ کمال کا آدمی تھا. تو طلباء کے لیے تو میں کہہ سکتا ہوں غازی صلاح الدین کا نام اور اپنے کزن کا نام، کہ میں ان کے ساتھ دوستی میں ان کے ساتھ گیا. لیکن پیپلز پارٹی میں کشش کا باعث صرف بھٹو کی ذات تھی. اور بھٹو صاحب کے بعد آئی بی بی صاحبہ کے ساتھ. آپ اصل میں حیدرآباد کے ہیں؟
جی اور 1 یونٹ یا جنرل ایوب خان کے خلاف تحریکوں کا بڑا مرکز حیدرآباد تھا. حیدرآباد. ٹھیک ہے. جی تو لامعالا اس میں پولیٹیکلی ذوالفقار علی بھٹو کی لیڈرشپ شامل نہیں ہے ان سارے احتجاجوں میں، مظاہروں میں، وہ تو نہیں تھے. وہ نہیں تھے. تو بھٹو صاحب آئے اور چھائے تو آپ کو دوسروں نے کیوں نہیں متاثر کیا؟ حالانکہ آپ دیکھ رہے تھے باقی. ہاں پتہ نہیں کیا تھا. سچی بات بتاؤں، ایک تو ان کی شخصیت سحر انگیز تھی، پرسنالٹی، پرسنالٹی، آؤٹ لک. سبحان اللہ. دوسرا وطن پرست سندھی ہونا میرا یا اس زمانے کا. اب ہمیں سندھ کے لوگ 2 قسم کے استحصالوں سے گزر رہے تھے. ایک ان کا استحصال سندھ کا وڈیرا کر رہا تھا، ایک ان کا استحصال غیر سندھی وڈیرا کر رہا تھا. اب ہم استحصال کے جب خلاف ہوئے تو ہمیں دونوں کا علاج بھٹو میں نظر آیا. وہ جو دونوں کے خلاف نکل آیا، دونوں کے خلاف بھی نکل آیا. سندھی بھی تھا، استحصال کے بھی خلاف تھا، اور خوبصورت بھی تھا. ہاں. تو یہ سندھی ہونا اور پھر وہ ظلم کے خلاف ان کا بولنا اور جرأت کے ساتھ. سانگھڑ میں فائرنگ ہو رہی تھی تو خود نکل کے کھڑے ہو گئے گاڑی سے. میں یہاں بھٹو کھڑا ہوں، غریبوں کو کیوں مار رہے ہو؟ تو اچانک گولی ادھر کی طرف بھی آ گئی. وہ قاضی غنی صاحب تھے، ایس پی ہو گئے بعد میں. تب وہ ورکر تھے پارٹی کے. انہوں نے اوپر گرا دیا، بھٹو صاحب گرا کر اوپر لیٹ گئے. ان کو بھی چھیرے لگے تھے کارتوس کے. تو وہ زمانہ تھا، وہ کمال کا تھا. اور سانگڑ سے سیدھے بھی رسول خان کے گھر پر آئے، پریس کانفرنس کی، ہم اس میں تھے. اور اس شہر میں تمام سیاسی پارٹیاں سرگرم تھیں، تمام. لیکن جو صحیح معنی میں حیدرآباد کا سربراہ تھا سیاسی طور پہ، وہ میر رسول خان تالپور تھے. اور انہی کا اثر تھا حیدرآباد پہ. اردو بولنے والے بھی بہت تھے لیکن وہ زبان کی سیاست پر زبان کی بنیاد پر سیاست کرتے تھے. لیکن سندھی بولنے والے سیاستدان زبان کی بنیاد پر نہیں کرتے. جیسے قاضی فیملی ہے حیدرآباد کی، اردو بولنے والوں کے بھی وہ ہیرو تھے. اس شہر کو بڑی سیاسی قیادت وہی تھی، لیکن وہ زبان کی بنیاد پر نہیں تھے. میمن برادری تھے جس میں میمن ایوب خان کے وزیر تھے، غلام نبی میمن، اور ان کے کزن غلام علی میمن. زبان کی بنیاد پہ نہیں تھے، وہ وزیر قانون رہے. وہ زبان پہ کی بنیاد پہ نہیں ہوئے، وہ بھی اردو ان کے سب کے ساتھ رہے. میرے پسندیدہ جن کے ساتھ میں قریب، جن کے ساتھ محبت کی، رسول بخش خان تالپور. وہ بھی کبھی لسانی سیاست میں وہ سب کے تھے اور کمال کے تھے. سب کے بھی تھے، کمال کے تھے. صبح کو آفس میں بیٹھتے آ کر ہم نے کاپیاں کی ان کی بہت ساری. ابھی بھی میں پابندی کے ساتھ اپنے اتاق میں بیٹھتا ہوں اور پورے شہر سے کارکن آتے ہیں. انہی کی طرح روایت وہ جس کو بھی کہیں گے فون کرو، میں فون کر دوں گا. اب تو اللہ نے نام کیا، شکر الحمدللہ، اللہ نے بڑا نام کیا پیپلز پارٹی کی بدولت بھی، اپنی جدوجہد کی بدولت بھی. جس کو بھی آدمی آئے گا فلاں کو فون کرو، میں فون کر دیتا ہوں. یہ کبھی نہیں کہتا ہوں کوئی پہچانتا نہیں ہے. کیوں نہیں پہچانے گا؟ میرا نام اللہ نے کیا ہے، میں کہہ دیتا ہوں. لیکن یہ اور بیٹھ جانا، جب تک تمام لوگ میرے پاس بیٹھے ہیں، ایک ایک سے پوچھتا ہوں، ایک ایک سے کام کرتا ہوں. یہ میں نقل کرتا ہوں رسول خان تالپور ان کی روایت کی. یہ نقل نہیں ہے، یہ متاثر ہونا ہے. لیکن میں آسان سا جملہ میں نے استعمال کر لیا، میں نقل کرتا ہوں. لباس میں، باتوں میں ابھی بات نکلی ہے. ویسے میں پولیٹیکلی تو میر صاحبان جو میر برادرز کہلاتے ہیں، ان کا اس شہر پہ آپ پہ کتنا اثر ہے؟ بڑا اثر تھا. لیکن تب تک رہا، اور وہ رسول بخش خان کی وجہ سے تھا. علی احمد خان دانشورانہ انداز تھا ان کا، پڑھی لکھی باتیں کرتے تھے، یہ درست ہے. لیکن بڑے مقرر تھے، بہت بڑے مقرر تھے. لیکن جب وہ ضیاء الحق کے ساتھ چلے گئے نا، وہ زوال ہو گیا، سفینہ غرق ہو گیا. ان سے بولنا بھول گئے. میں تو کہتا ہوں انہوں نے میر رسول بخش خان کی سیاست کو بھی
دفن کر دیا تھا. سچی بچی بات. میر رسول خان جب انتقال کر گئے تو ہم ان کے جنازے میں تھے. ہم جنازے میں تھے. واپس آئے تو ہم بیٹھے ہوئے تھے میر رسول خان کے بنگلے پر. علی احمد خان بیٹھے تھے. تو میرے چچا لال بن یوسف نے کہا کہ آج ہم میر رسول بخش خان کو دفن کر کے نہیں آئے, آج ہم ٹنڈو میر محمود کو دفن کر کے آئے. اب ٹنڈو میر محمود نہیں رہے گا. ٹنڈو میر محمود ہے اللہ زندگی دے میر علی احمد خان کے بیٹے کو, میر حیدر کو, میر رسول بخش خان کے بیٹے کو, میر رفیق خان کو. کمال کا وہ بھی بہت اچھے انسان ہیں, بڑے اچھے انسان ہیں وہ ہیں, لیکن ٹنڈو میر محمود نہیں ہے. ٹنڈو میر محمود کی جو بادشاہی تھی حیدرآباد میں وہ نہیں. یہ قاضی فیملیز, ان کے دو بڑے بھائی ہیں, قاضی اکبر اور قاضی عبد المجید عابد. تو ڈیموکریسی کی طرف ان کا رجحان بھی تو اسی طرح نہیں ہے, تو لوگوں کو پھر انہوں نے تیسرے نمبر پہ بھی بھائی ان کے ہیں قاضی اعظم صاحب. وہ بھی ایکٹر ہے, صوبائی اسمبلی کے مغربی پاکستان کے ممبر ہے. لیکن قاضی صاحبان کو اللہ غنی کی رحمت کرے, ان کا زیادہ تر پاور کی طرف تھا نا رجحان. وہ ہر وقت پاور کی طرف. ایوب خان کے بھی ساتھ ساتھ رہے بہت. تو ایوب خان نفرت کا مرکز بن چکے تھے عوام کا, اور قاضی صاحبان ان کے ساتھ تھے آخر تک. تو یہ بات بھی ان کو عوام سے دور لے گئی. رسول بخش خان والے اور کبھی قاضی صاحب جیل نہیں گئے حکومت مخالفت میں, جبکہ میر صاحبان, رسول بخش خان, علی احمد خان جیلوں میں جانا عام. رسول بخش خان کا تو جیل میں جانا عام تھا. کھدر پہنتے, مزدور یونین کے لیڈر تھے, ان کا انداز اور تھا. قاضی صاحبان کا اور تھا. میمن صاحبان کا بھی تھا, وہ بھی پاور کی طرف تھے, ایوب خان کے ساتھ تھے. میر صاحبان کا بالکل ہی الگ تھا. میں اور غازی صلاح الدین میڈم ذکیہ بروہی کے گھر پہ تھے. تو وہاں محترم آئیں اپنی والدہ کے ساتھ. ابھی صاحب تازے شہید ہوئے تھے نا, تو ذکیہ بروہی نے, محترمہ میڈم نے میر صاحب کو بھی بتایا. تو میر رسول بخش خان بھی وہاں آ گئے. ہم دو دوست بھی وہاں بیٹھے تھے. جیسے ہی وہ آئے تو بی بی چمٹ گئی نا رسول بخش خان کے ساتھ, لپٹ کے, جیسے بیٹی باپ کے ساتھ لپٹ جائے, بھتیجی چچا کے ساتھ لپٹ جائے, ایسے لپٹ کر اتنا رونے لگی, اتنا. میر صاحب بھی رو رہے تھے. میر صاحب, یہ ان کے محبت کی انتہا تھی. دشمنی تو بعد میں بدل گئی, لیکن تب دشمنی نہیں تھی, اختلاف تھا. اور یہ اللہ غنی کی رحمت کرے جام صادق علی کو, یہ صحرا ان کے سر جاتا ہے. جو میں سنتا رہا ہوں اس زمانے سے کہ انہوں نے بڑا پارٹ پلے کیا ہے اس سارے معاملے میں, اور اس کو دشمنی بڑھانے میں اور محبت کو نفرت میں تبدیل کرنے میں. یہ جام, جس کا نام ہے جام صاحب, وہ جام صاحب کا بڑا رول ہے. تو جام صادق علی کے اس رول کے ہوتے ہوئے ہم نے پھر یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے ریٹائرڈ بیوروکریٹس اور بہت سارے لوگ, حتیٰ کہ ہم سب کا دیکھا بالا غازی صلاح الدین, حسین شاہ بخاری, جو پی ایس ایف کے بہت بڑے سرکردہ لوگ ہوتے تھے, وہ سب کے سب جام صادق کی طرف چلے گئے. جی, ریزن کیا تھا؟ یہ تو میں بتا نہیں پاؤں گا, کیونکہ مجھے ان کا ذاتی طور پہ علم نہیں کہ وہ کیوں گئے. لیکن وہ غازی صلاح الدین اور ہمارا جتوئی صاحب کے ساتھ تعلق بہت گہرا تھا. تو جتوئی صاحب جب وزیر اعظم بنے تو غازی اس زمانے میں ان کے ساتھ چلے گئے. واپس آئے تو پھر ایک بار جب پاور کا آدمی دیکھ کر آتا ہے تو پھر جام صادق کے ساتھ بھی وہ چلے گئے. تو باقی ان کی ذاتی طور پہ کیا, حسین شاہ تو چھوڑ کر آ گئے. حسین شاہ نے تو پھر جام صادق کو چھوڑا. لیکن میں نے دیکھا ہے ڈاکٹر صاحب, ایک بار جو آدمی ہل جاتا ہے نا, ٹانکا لگے, ایک بار پاؤں پھسل لڑکھڑا جائے گئے تو اب پھر سنبھل نہیں پاتا ہے. یہی سائیں حسین شاہ تھے, اللہ ان کو غنی کی رحمت کرے. واپس آئے, پارٹی میں ایکٹیو ہوئے, جلسے میں جب, لیکن وہ بات بھول گئے جو ان کے بولنے میں لب و لہجے میں جو غضبناکی تھی وہ ختم ہو گئی. ایک بار آدمی جب اجتماعی جرم کر دیتا ہے تو پھر اس میں نہیں آتا اثر پھر دوبارہ. جب تک ابھی میں ہوں,
مجھے اتنی محبتیں ملتی ہیں عوام سے بھی، عام آدمی سے بھی، اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں سے خاص طور پہ بھی. لیکن اگر میرے پاؤں لڑکھڑا جائیں، میں بھی کوئی سا گند کر کے بیٹھ جاؤں سیاسی، تو یہ محبت میری گم ہو جائے گی اور 200 اور لوگوں کو متاثر بھی کرے گی بالکل درست. منفی طور پر. جی ہاں، لیکن میں نے الحمدللہ ہم نے بھی اپنے پاؤں کو روک کے رکھا ہے اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں. حیدرآباد میں پیپلز پارٹی کے چند بڑے لیڈر جو بھلے یہاں کی حدود میں ہی کام کرتے ہوں، اگر ان کے بارے میں کچھ بتائیں. جیسے میں ایک نام لوں، قائم خانی صاحب کا. سبحان اللہ. قائم خانی صاحب وہ بھی چلتے پھرتے پیپلز پارٹی تھے، کمال کے آدمی تھے. الہی بخش قائم خانی، سبحان اللہ. 10 بھی نہیں تھے. نہیں ہم نے ان کو دیکھا. اردو نہیں تھے، وہ پاکستانی تھے، وہ سندھی تھے، وہ پیپلے تھے. ایسے بہت سارے لوگ ہیں حیدرآباد کے. ابھی بھی بریلی میں حکیم لطیف صاحب تھے، وہ بھی بڑے کمال کے آدمی تھے. اظہر صاحب ابھی انتقال کر گئے، پتہ نہیں زندہ ہے، مجھے نہیں، یا انتقال کیا. ایسے مظہر، ان کو بھٹو صاحب نے ٹکٹ دی میں نے کی حیدرآباد سے، آخر تک میرے پاس آتے رہے. اب ان کے بیٹے، وہ بھی ان کی عمر کے ہو گئے، وہ میرے پاس آتے ہیں. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو آج تک اپنے پیروں پہ قائم ہیں اور لوگ ان کو آج بھی محبت دیتے ہیں. جس سے آپ نے نام لیا الہی بخش قائم خانی کا، حکیم لطیف صاحب تھے، وہ بھی ایسے ہی تھے. بہت سارے لوگ تھے اور کئی لوگ چھوڑ بھی گئے، لوگوں نے چھوڑ دیا. ایسے ہمارے یہاں حیدرآباد میں غازی اور حسین شاہ، عالم شاہ، یہ بھی ایسے ہی نام تھے جن کو پارٹی کی وجہ سے کمال کے لوگوں نے ان کی عزتیں بھی کی، محبتیں بھی کی. اور غازی تو مقرر بھی، حسین شاہ دونوں بڑے مقرر تھے. لیکن جب پارٹی چھوڑی تو پھر وہ جو پیپلز پارٹی سے پیار کرنے والے تھے وہ ان سے دور ہو گئے. گو کہ حسین شاہ لوٹ کر بھی آئے، لیکن پھر وہ مزہ نہیں رہا. ابھی پولیٹیکلی آپ جب کام کرتے ہیں اور آج آپ 70 کی اس پیٹے میں ہیں، تو پیپلز پارٹی میں ایک چیز شروع سے ابھی تک موجود ہے، ان کے لوگ پڑھتے نہیں ہیں. پیپلز پارٹی کے لوگ نہیں پڑھتے. ہاں، مطلب بھٹو صاحب نے 6 کتابیں لکھی تو کسی نے شاید کوئی ایک کتاب پڑھی ہو. ہاں، اس کی وجہ ہے ایک تو پیپلز پارٹی میں یہ کلچر ہی نہیں ہے. اب ختم، تو اب تو بالکل نہیں ہے. ایک زمان میں پڑھا بھی تھا، ضیاء الحق کے زمانے میں پڑھا، اور بی بی نے، بینظیر صاحبہ نے اسٹڈی سرکل قائم کروایا، اور ڈاکٹر اسماعیل اوڈے جو حیدرآباد سندھ کے اسٹڈی سرکل کے انچارج تھے، میں حیدرآباد ڈویژن کا انچارج رہا. پھر وہ نہیں بھی رہے تو بھی ہم نے اسٹڈی سرکل چلایا، اور حیدرآباد کے جیل میں تو پابندی سے کلاس لے کر پڑھتے تھے. اس زمانے میں بڑے لوگ، پھر پڑھنے کا رواج ختم ہو گیا سیاسی لوگوں میں سے. سچی بات یہ ہے. اور میں نے جیسے کہا آپ کو، پڑھے لکھنے میں پلیجو صاحب کی کارکن، جام ساکی کے کارکن سب سے اولویت میں تھے. تیسرے نمبر پہ پیپلز پارٹی تھی. باقی پارٹیاں نہیں پڑھتی ہیں، ابھی پڑھتی ہوں گی. ابھی افراد تھے ان پارٹی میں بھی، آج بھی ہیں. زمین لاڑے GSN میں تھے، بڑا پڑھا لکھا انسان، بات کرو تو کیا مزہ آ جائے آپ کا اس سے. ایسے ہی دوسری پارٹی میں بھی تھے. ڈیموکریٹ میں سب سے زیادہ تھے. امداد چانڈیو صاحب تھے جام ساکی کی پارٹی کے، کمال کے مقرر، کمال کی باتیں کرنے والے. کیا ان کو شعر ازبر یاد، ان سب کو آصف بالادی والے، آصف GSN میں ابھی ہے، GSN میں ہے. 4-5 میرے نام سنے ہیں جن کو وہ کہتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے آری سر ہیں. عبدالواحد آری سر صاحب، وہ بھی کمال کے آدمی تھے. حیدرآباد میں وہ رہے. روپوشی میں ممتاز علی بھٹو کے صاحب کے زمانے کی روپوشی میں وہ میرے گھر میں تھے. انہوں نے کتاب لکھی ہے ترم یاترا. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں جب روپوش ہوا تو پیپلز پارٹی کے ایک رہنما کے پاس تھا. اب نام لینا انہوں نے اچھا نہیں سمجھا یا کیا سمجھا مجھے نہیں پتا، لیکن انہوں نے اتنا لکھا ہے کہ میں پیپلز پارٹی کے ایک رہنما کے گھر میں چھپا ہوا تھا ممتاز علی کے زمانے میں. ہمارے میں فرق نہیں تھا. GSN کے بہت سارے دوسرے تھے، شاہ محمد شاہ صاحب تھے، قمر راجپر صاحب تھے، اور بھی.
تو وہ یہاں رو پہنچتے حیدرآباد میں، لیاقت کالونی میں ایک گھر تھا، اس پر ہم جا کر، میں اور میرا کزن مختار اور غالب صلاح الدین، ہم ان سے جا کر ملتے تھے. ہم نے کبھی فرق محسوس نہیں کیا، کرتے بھی نہیں تھے. بس ہر پارٹی میں چند ہوتے ہیں جو نفرتوں سے بھرے ہوتے ہیں، وہ ماحول خراب کر دیتے ہیں، لیکن زیادہ تر اس زمانے میں باہمی احترام کا ماحول تھا سیاسی کارکنوں کے درمیان. پاکستان پیپلز پارٹی کے دو سب سے بڑے لیڈر ایک زمانہ جن کی چھاپ بھی رہی، جو صاحب اقتدار بھی رہے، ایک تو پیپلز پارٹی کے بانی جن کے بارے میں آپ نے تھوڑی بات بھی کی ہے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب، اور دوسری محترمہ بے نظیر بھٹو. تو آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں کا رتبہ ایک جتنا ہے؟ اب رتبے میں تو خیر باپ بیٹی کا فرق ہے، یہی بڑا فرق ہے کہ وہ باپ ہے، یہ بیٹی ہے. لیکن زمانے کا بھی فرق ہے ڈاکٹر. ہر زمانے کی تقاضائیں اپنی الگ ہوتی ہیں، اور سیاست تقاضاؤں کے ماتحتی ہوتی ہے. مولا بخش صاحب، ذوالفقار علی بھٹو صاحب آئے دسمبر 71 میں، اور 5 جولائی 77 کو اس کی حکومت کو الٹا دیا گیا. 5.5 برس میں انہوں نے ہزاروں ادارے بنائے، لاکھوں لوگوں کو ملازمتیں، نوکریاں، روزگار دیے. بہت سارے لوگ بیرون ملک جا کے آسودہ حال زندگی گزارنے کے قابل ہوئے. لیکن ہم نے ان 5.5 برسوں میں پاکستان کو، مڈل کلاس کو ابھرتے تو دیکھا، لیکن پیپلز پارٹی آہستہ آہستہ ڈوبتی گئی کہ خود ذوالفقار علی بھٹو صاحب پہ جب کڑا وقت آیا اور فوجی حکومتوں نے ان کو پابند سلاسل کیا، تو پیپلز پارٹی میں مزاحمت کی وہ قوت نہیں تھی. تو جذباتی طور پر اور شخصی طور پر تو انتہائی طاقتور بھی بن گئے، مقبول بھی بنے، لیکن وہ تنظیم پر توجہ نہیں دے سکے، جو سچی بات ہے. تنظیم ایسی نہیں بن سکی جو آگے جا کر کوئی کمیونسٹ پارٹی کا طریقہ بنتا. اس کی وجہ تھی بھٹو صاحب کو پاکستان ان حالات میں ملا کہ وہ پاکستان کو بنانے میں لگ گئے، پاکستان کے مسائل کو حل کرنے میں لگ گئے، اور پارٹی پیچھے رہ گئی، پاکستان آگے آ گیا. تو انہوں نے پاکستان کو بچایا، پاکستان کو چلایا، پاکستان کو خوشحال کیا، لاکھوں لوگوں کو اس کام میں لگ گئے. اور جو پارٹی کے لیے کرنا چاہیے تھا، جتنا کرنا چاہیے تھا اتنا وہ کر نہیں سکے. نتیجے میں ایسا ہوا ہے کہ پارٹی پہ کا اثر کم ہوا. لیکن یہ کہنا کہ ایسا کچھ نہیں عوام کی طرف سے ہوا، ایسا بھی نہیں. آپ پنجاب میں لیں یار، خود کو جلانا اتنا آسان تو نہیں ہے. ادھر وہ لوگوں نے خود کو جلایا ہے تو اس کا مطلب کوئی طاقت تو تھی وہاں موجود. اب میں ترجیح طور پہ کہہ رہا ہوں، لیکن شخصی طور پہ اور سیاسی طور پہ پنجاب میں پیپلز پارٹی بہت بڑی مضبوط پارٹی تھی. درمیانے لوگ تھے. مہراج خالد صاحب کو اتنے بڑے آدمی نہیں تھے ان کا چیف منسٹر بننا. لیکن پھر یہ ہے کہ جیسے دنیا کی بہت بڑی انقلابی پارٹی کے ساتھ ہوا ہے، اس کے ساتھ بھی وہی ہوا. جن لوگوں کو انہوں نے شکست دینا چاہی وہ شامل ہو گئے. انہوں نے آتے ہی پھر وہ اپنے جیسے بدلے لیے ہیں انہوں نے پارٹی سے آئے، اور جن کو گالیاں دے کر پیپلز پارٹی آگے ابھری تھی وہی لوگ حاوی ہو گئے. تو نتیجے میں تو ایسا ہونا تھا. تو بھٹو صاحب کے جانے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ اگر بیگم نصرت بھٹو نہ ہوتی تو پھر بھی پیپلز پارٹی نہ بچتی؟ نہیں، ایسا نہیں تھا. بیگم نصرت بھٹو کا ہونا بہت ضروری تھا. نہیں، اگر وہ نہ ہوتی، میں یہ کہہ رہا ہوں. پھر نقصان ہو جاتا. ہاں، نقصان ہو جاتا. پھر بھی نہیں ہوتی تو نقصان ہو جاتا، گم ہو جاتی پارٹی. اور کوئی مانے یا نہ مانے، آصف صاحب بھی اس زمانے میں تو ایسا ہی تھا کہ جو پہلا پاور بی بی چلی گئی، اور پہلا پاور ایسا آیا جس میں بی بی نہیں تھی اور آصف صاحب تھے. اس زمانے میں تو آصف صاحب نے پارٹی کو بڑا ٹریک دے کر ایک سہارا دیا تھا پارٹی کو، جو سچ ہے. اور کئی لوگ میرے جیسے کئی لوگوں کو آگے لائے، اور
اس پہ زرداری صاحب فخر کرتے تھے. آزاد کشمیر میں وزیر اعظم کیا ایک ورکر کو. گلگت بلتستان میں ابھی بھی آج بھی مہدی شاہ ہے, وہ ورکر ہے ہمارا. ایسا وہ کہتے تھے زرداری صاحب نے ایوان صدر میں تھے, مجھے کہا تو ہم سے ایک ہی غلطی ہوئی ہے کہ میں بلوچستان میں بھی وزیر اعلیٰ اپنے ورکر کسی کو کرتا ہے, سردار کو رئیسانی صاحب کو نہیں کرتا. تو پورے پاکستان میں میرے ورکر تھے. آپ پر بہت لوگ خوش ہوئے جب میں نے آپ کو وزیر بنایا, آزاد کشمیر میں جب بنایا, گلگت بلتستان میں بنایا, لوگ بڑے خوش ہوئے. لیکن مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے بلوچستان میں ورکر نہیں رکھا, ایک سردار رکھا, اس لیے نقصان ہوا ہمارا. تو اب آپ کے خیال میں یہ جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پارٹی تھی اور پھر وہ جیل میں گئے, پھر قتل کیے گئے, اور جیسے تیسے بیگم بھٹو نے محترمہ نے پارٹی کو سہارا بھی دیا, سنبھالا بھی دیا, لیکن وجوہات تو لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے کہ ہمارا اقتدار 18 مہینے اور 3 سال سے اوپر کیوں نہیں چلتا تھا. میں ڈاکٹر صاحب ایک ایماندارانہ بات آپ سے کر رہا ہوں کہ میں اس بات کا قائل ہوں, وہی میرے ایمان کا حصہ ہے کہ سیاسی لوگوں کو, میں جمہوری بھی نہیں کہہ رہا, سیاسی کہہ رہا ہوں, سیاسی لوگوں کو پاور مکاتے پہ نہیں لینا چاہیے. سیاسی لوگوں کو پاور مالکانہ حقوق کے ساتھ لینا چاہیے, تو وہ کچھ کر گزریں گے اپنے منشور کے مطابق. مطلب مشروط نہ ہو, ایسا یہ صحیح جملہ, بااختیار ہو, بااختیار, غیر مشروط. ہاں. لیکن یہاں ایسا نہیں ہوا. بھٹو صاحب کے بعد پاور جو بھی تھا وہ سب مشروط تھا. بی بی کا پہلا پاور یقیناً تھوڑی سی طاقت کے ساتھ, لیکن مشروط تھا. آپ دیکھیں اس میں صاحبزادہ یعقوب رہے وزیر خارجہ, زمانے میں یہ رہے وہ رہے, ایسے ہی ہے. جب مشروط پاور آ جاتا ہے اور اس میں ادارے اتنے سارے طاقتور بن جاتے ہیں تو پارٹیاں تو کمزور ہونی ہے. ابھی پاکستان میں کون سی پارٹی مضبوط ہے؟ کوئی سب پارٹیاں اسی طرف دیکھتی ہیں جہاں سے پاور مل سکتا ہے, جہاں طاقتور لوگ بیٹھے ہیں. تو کوئی ابھی بھی آزادانہ ماحول تو نہیں ہے. جی. تو اب آہستہ آہستہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے لے کے محترمہ تک, پھر محترمہ سے لے کے آصف صاحب یا ابھی بلاول صاحب ہیں, تو ہم نے تو ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو آہستہ 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 آہستہ, یہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کی پارٹی نہیں تھی. اس کی سب سے بڑی جو فعال حیثیت تھی وہ پنجاب میں تھی. اب ملک کے 3 صوبوں میں وہ نہیں ہے اور 1 صوبے میں ہے. ٹھیک ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ حال پیپلز پارٹی نے کیا ہے یا مخالفوں نے کروایا ہے؟ ایسی بات ہے کہ آج ایمانداری سے ہی باتیں ہو رہی ہیں, تو بڑا مجھے شعر پورا یاد نہیں آتا ہے منیر نیازی والا کہ کچھ شعر دے لوگ بھی ظالم سے کچھ سانو مرندہ شوق بھی. کچھ ہم نے بھی اس کشتی کو ڈبویا ہے, اس میں میں انکار نہیں کرتا ہوں. لیکن جو محدود کیا سندھ میں وہ ضیاء الحق نے اور نواز شریف نے کیا. نواز شریف اور ضیاء الحق کی جوڑی نے مل کر جو اس پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ضیاء بگاڑ دیا وہ انہوں نے کیا. اور پورے ضیاء کے دور میں آپ دیکھیں نواز شریف ان کے ساتھ ہیں. 81 سے تو خاص طور پر, پھر وزیر اعلیٰ بننے, وزیر خارجہ وہ تو بعد میں ہوئے, بات ہے. 81 سے, ایسے شروع میں ہی 81 سے وہی ان کو وہ مل گئے اور انہوں نے مل جل کر اس پارٹی کو ایک صوبے تک محدود کرنے کی مشن پہ کام کیا, عمل کیا. اس کے نتیجے تو نکلنے تھے. نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس فرض کرے آج جوڑی وہ آج بھی ہے, تو اس جوڑی کے خلاف تو آپ کے پاس سحر نہیں ہے نا.
ये बात ठीक है, ये बात ठीक है, लेकिन जो ताकत पीपल्स पार्टी को उनके कमज़ोर करने के बाद भी पीपी के पास रही, वो आज भी है, वो सिंध है। सिंध में आज भी पीपल्स पार्टी है, नवाज शरीफ नहीं है सिंध में, कहीं भी नहीं है। तो सिंध में तो पीपल्स पार्टी आज भी है। अब उसमें भुट्टो साहब के खून का भी किरदार है, बीबी के खून का किरदार है, जरदारी साहब की मेहनत का उसमें किरदार है। लेकिन अब बिलावल साहब हैं, बिलावल साहब लोगों की उम्मीद है और भुट्टो का खून है, इसलिए भी उनको ज़्यादा मोहब्बतें मिल रही हैं, लेकिन महदूद है सिंध तक। उसकी वजह यही है कि 11 साल ज़िया-उल-हक पूरी ताकत के साथ और पूरे वडेरे चौधरियों खानों सब सरदारों के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी को सिंध तक महदूद किया है, उसमें कामयाब हो गए वो। दूसरा लोग पूछते हैं कि स्टूडेंट्स यूनियन को बहाल करना तो एक सूबाई हुकूमत का काम है। 15 बरस 17 बरस से पीपल्स पार्टी सिंध में तो है, तो यहाँ वो नर्सरी ख़त्म है, तो हमें कोई रोकता है या हम समझते हैं कि ये स्टूडेंट्स इस तरह ही चलाए जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे सवाल आए हैं पार्टी में, बीबी के सामने भी थे और अभी भी रहे हैं कि स्टूडेंट्स को हमने मुनज़्ज़म करना है, और हमने कोशिश भी की तंजीम पे, बड़ा बीबी ने बड़ी तवज्जो दी स्टूडेंट्स विंग पर, लेकिन पता नहीं क्या वजह है, मुझे नहीं समझ आया। उनमें मैं उनके क़यादतों का कसूर ज़्यादा सोचता हूँ। उस ज़माने में, अब नाम नहीं लेता मैं उन दोस्तों के, उनको जिस अंदाज से अपनी विंग को मजबूत करना चाहिए था, वो सियासी लोग नहीं थे, वो ऐसे सियासी नहीं थे। ज़िया-उल-हक के ज़माने में जो गरम सियासी लोग थे वो थे हुसैन शाह रहा है, गाजी रहा है, आलम शाह रहा है, मैं रहा हूँ, उनका सेक्रेटरी रहा हूँ। हमारा ज़माना और था, अभी कमज़ोर हो गई है। नहीं, लेकिन हम ये तो सिंपल और 2 ज़रब 2 वाली बात है ना, कि स्टूडेंट्स आगे आएंगे तो वो आगे के लीडर भी होंगे। ये सही है, ये सही है। तो 17 साल से पीपल्स पार्टी उस दरख्त को पानी देने ही नहीं जा रही। डॉक्टर, सच्ची बात तो ये है, अब मैं आज ईमानदारी से कहता हूँ, हर मसले से हटकर मैं बात कर रहा हूँ। वो जो तबका है ताकतवर बन गया पार्टी में, वो चाहता ही नहीं था कि तलबा मजबूत हो और तंजीम मजबूत हो। उनकी शख्सियात की थी, वो शख्सियाती मामला थे। तंजीम डिस्ट्रिक्टों में मजबूत हो गई, डिस्ट्रिक्ट के लोगों के साथ जो ताकतवर लोग थे, तंजीम वो नहीं बन सकी। तो अभी जैसे इंश्योरेंस कंपनी में एरिया मैनेजर होते हैं, तो हर एरिया का एक मैनेजर है, उसको पॉलिटिक्स में इलेक्टेबल्स कहते हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उस साजिश का शिकार हुई कि हर पार्टी इलेक्टेबल्स दौलताना और टिवाना और ये रखती थी। आपने भी नए ज़माने के दौलताना और टिवाना रखे? हमने रखे नहीं, हमने पैदा किए। पैदा की? अच्छा। रखे नहीं, हम ढूंढ के नहीं लाए। अच्छा। हमारी पार्टी में सलाहियत इतनी थी। हाँ। मुझे भुट्टो साहब के जुमले याद आ जाते हैं। भुट्टो साहब ने कहा कि मेरी पार्टी में कारकुन हीरे मोतियों जैसे, जवाहर जैसे हीरे हैं, जो मुश्किल वक्त में मेरे साथ हैं, और वक्त आएगा कि जिनका कभी किसी आदमी का नाम नहीं सुना होगा, वो भी आपको एक नाम और शख्सियत नज़र आएगा बदौलत पीपल्स पार्टी के। वैसे ही हमने फिर बनाए हैं अपने टवाना ववाना। जी हाँ, हम लाए नहीं कहीं से टवाने। जी हाँ, इधर ही बने, इधर ही बनाए हमने, खुद बनाए। शायद हमने उसमें कोई बेहतरी क़यादत नहीं समझी होगी, जिसका मैं क्योंकि इतना करीब नहीं था। आप पॉलिटिकल वर्कर हैं और पढ़े लिखे शख्स भी हैं। मैं समझना भी चाहता हूँ, लेकिन आपकी ज़ुबान से मालूम भी करना चाहता हूँ कि 3 बड़े लोग हैं जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ हैं, मुमताज़ भुट्टो साहब, हफीज़ पीरज़ादा साहब और गुलाम मुस्तफ़ा जतोई।
وہ تینوں کڑے حالات میں بھٹو صاحب کو چھوڑ گئے، اور پھر آگے انہوں نے، اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پارٹی پہ قبضے کی کوشش کی اور بے نظیر صاحبہ نے پھر ان کو نکال دیا، ہیرو سے زیرو کر دیا، کیا کہتے ہیں؟ پتہ نہیں قبضہ کرنا چاہا یا نہیں چاہا، اور ایسے حالات میں شخصیتوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے. یہ جو ایک قیادت آئے گی وہ اپنے مد مقابل کو ہٹانا ضروری فرض سمجھ لیتی ہے. یہ جو طریقہ کار ہے یہ کمیونسٹ پارٹی میں بھی رہ گیا. ایسا نہیں، اتنی بڑی سخت تنظیم ہوتی ہے کمیونسٹ پارٹی کی، وہاں وہ چلے گئے تو پیچھے بہت سارے لوگوں کو انہوں نے ہٹا دیا. اچھا، اگر صرف رشتہ داریاں ہوتی تو پھر بیگم بھٹو اور بی بی میں بھی ٹکراؤ نہ ہوتا. تو ایسے تھا. ماؤ زی تنگ کی بیوی کو پھانسی کی سزا ملی، اور لینن کے دوستوں کو نکال دیا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا. ایسا یہ شخصیتوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے جب طاقت کا پلڑا تبدیل ہوتا ہے یا گروپ چینج ہوتا ہے. جس کو چلے اچھا جو لفظ آ جائے گا، رجیم چینج. جب رجیم چینج آتی ہے تو جو آتی ہے وہ سامنے والوں کو کمزور کرتی ہے. حالانکہ آپ کی یادداشت کمزور ہے لیکن رجیم یاد ڈاکٹر ایسی بھی بات نہیں کہ میں کام کی باتیں تو سب یاد رکھتا ہوں. مجھے کسی نے کہا، میں نے یہی سوال پوچھا کسی صاحب سے، تو انہوں نے کہا کہ ایک بات یاد رکھنا کہ جب پیش امام تبدیل ہو جاتا ہے نا تو اگلی صف کے نمازی تبدیل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہوتا ہے. جو ساتھ ان کے تھے وہ ان کے ساتھ نہیں تھے، جو ان کے ساتھ تھے وہ ان کے ساتھ نہیں تھے. اب جو بی بی کے ساتھ تھے وہ اب بہت سارے اب وہ نہیں ہیں. اسلام آباد میں ٹی وی پہ میں بہت زیادہ جاتا تھا تو ایسے سوالوں کے جواب مجھے بہت دینے پڑتے تھے. اور ہمارے گیلانی صاحب تھے، وزیر قانون بھی رہے پیپلز پارٹی کے، بی بی کے. ان کے ساتھ ایک دن پروگرام ہو گیا. وہ بڑے افتخار گیلانی صاحب بہت اچھے ہیں، ان کا بڑے محترم مانے جاتے ہیں. ان کا بہت احترام کرتا ہوں، بہت احترام کرتا ہوں ان کا. اور شائستہ انسان، بڑے شائستہ انسان. انہوں نے بھی ایسی باتیں کی نا کہ یہ ہوا وہ ہوا. پھر میں نے ان سے بحث کرنے کا اچھا نہیں سمجھا، وہ سینئر بھی تھے. تو جب رجیم چینج ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ چلے جاتے ہیں. بی بی کئی تو بی بی کے ساتھ والے کئی لوگ چلے بھی گئے، اور ابھی یا غیر مؤثر بنائے گئے، بہت بنا دیے گئے یا ہو گئے. دونوں کی ابھی ایک ہی ہے لفظ سے استعمال کرو گے، نتیجہ وہی ہے. نتیجہ وہی ہے. آپ جملے کا مقصد الگ بن جائے گا، نتیجہ وہی نکلے گا. ابھی آصف صاحب ہے، اللہ ان کو زندگی دے، ابھی ان کی چل رہی ہے. ابھی جو ہے جتنے بھی ہیں وہ ان کے منظور نظر ہے، منظور کیے ہوئے ہیں، وہ ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آصف زرداری صاحب کی ڈپلومیسی اور طریقہ کار کی وجہ سے پارٹی کے اندر بہت سارے لوگ اور الیکٹیبلز موجود ہیں، اور پارٹی کو ان کے ساتھ رکھنے میں ان کا بڑا رول اور کردار ہے. اس میں شک نہیں ہے. ہاں، اچھا. بہت سارے لوگ ہیں جو زرداری صاحب کی شخصیت اور ان کے طاقتور طریقہ کار کی وجہ سے اب بھی ہیں، اور ابھی بھاگنے کی ہمت نہیں کرتے. لیکن تھوڑی کوئی کمزوری آئی تو بہت سارے نظر آتے ہیں مجھے، وہ ایک پل بھی نہیں رکیں گے. آپ کے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کو تھریٹس کیا ہے؟ سب سے بڑا قیادت کا تھریٹ تھا نا، جو ابھی فی الحال نہیں ہے. ابھی بلاول صاحب کو اللہ زندگی دے، زرداری صاحب نے ان کو بہت سارا آگے کر دیا ہے، بڑا ان کا کردار بن گیا ہے. زرداری صاحب کی ہمشیرہ ہے، وہ بڑا کردار ادا کرتی ہیں پارٹی کے معاملات میں. تو اس وجہ زرداری صاحب خود بھی، اس لیے بہت سارے لوگ اگر ادھر ادھر سوچتے ہیں تو ان کی بہن ان کو مطمئن کرتی ہے، کام کرتی ہے، ان کے جو ان کے کام ہے ان کے خیال رکھتی ہے ان کا. کچھ کی نگرانی کرتے ہیں تو ان کو ضرورت ہے، تو کچھ لوگوں کی ضرورت ہے وہ پوری کرتے ہیں. قیادت والا معاملہ ہے تو بلاول صاحب کی شخصیت سامنے آ جاتی ہے.
اگر کوئی ریاستی میں نظم و ضبط کی وجہ سے کوئی معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے تو زرداری صاحب دیکھتے ہیں. تینوں زرداری صاحب کی بہن، زرداری صاحب، بلاول صاحب مل جل کر انہوں نے پارٹی کو ابھی تک تو مضبوط رکھا ہے. انشاءاللہ آگے بھی مضبوط رکھیں گے. تھریٹس کیا ہے؟ میں نے بتایا آپ کو، سب سے بڑا یہی ہے قیادت کا، کہ وہ سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی کو کبھی بھی کوئی تھریٹ نہیں رہا ہے سوائے قیادت کے. وہ ہم جب بھی ہاتھ ڈالیں گے، جب بھی کمزور کریں گے، جب بھی بھگائیں گے، قیادت کو کریں گے. وہ سمجھتے ہیں قیادت کمزور ہوگی تو پیپلز پارٹی خود بخود کمزور ہو جائے گی. ویسے کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں، کیونکہ مد مقابل کوئی نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے مد مقابل کوئی بڑی جماعت ایسی نہیں ہے جو مقابلہ کرے. میں نام نہیں لیتا، اچھا نہیں لگتا. ٹھیک ہے، آپ خوب جانتے ہیں ہاں ٹھیک. کون ہے مد مقابل پیپلز پارٹی؟ کوئی بھی نہیں ہے. اب خود کو خود نہ کمزور کریں تو ان کو کوئی نہیں کمزور کرے گا. تو ان پارٹیوں کو آپ راضی کرتے ہیں؟ میرا خیال جو ہمارے مد مقابل ہے، میرا خیال ایسا ہے نہیں. پہلے زمانے میں تھا، اب ایسا نہیں ہے. کوئی پیسہ دینا، کوئی رعایت کرنا، اب ایسا نہیں ہے. اب ایک پارٹی طاقتور ہے، سب ان کا مقابلہ نہیں ہے. پتہ نہیں کیا، میں بھول جاتا ہوں، پتہ نہیں کیا آ جائے گا. تو ہم کمزور ہیں اس لیے اگلا طاقتور ہے. وہ پیپلز پارٹی تو خود طاقتور ہے تو وہ کمزور ہے. لیکن اگر ہم نے ہی طے کر لیا کہ جب سے ہم تباہ ہوئے تم سے کیا بن گئے، تو ہم اگر خود کو تباہ نہیں کریں تو فی الحال پیپلز پارٹی کو نقصان نہیں ہے. جب بھی چیلنج ہوگا آئے گا قیادت کے لیے آئے گا. وہ قیادت کے ساتھ کیا ہوتا ہے جو چیلنج ہو جاتا ہے، ورنہ اگر اللہ اس قیادت کو قائم رکھتا ہے اور یہ تینوں ساتھ ہیں تو پیپلز پارٹی کو چیلنج نہیں. 17 برس کی سندھ حکومت آپ کے خیال میں اب بوجھ بنتی جا رہی ہے؟ مجھے ڈر لگتا ہے. ہاں، مجھے ڈر لگتا ہے. اتنا عرصہ ایک ہی پارٹی پاور میں رہے ہیں تو دنیا میں تو ایسا ہوا ہے کہ اس کو پھر بڑے مشکل حالات سامنے آ جاتے ہیں، کیونکہ ان برسوں میں عوام کو سوچنے کا موقع ملتا نہیں ہے. عوام کہ کوئی دوسری طرف بھی سوچے، کسی دوسری کی بھی برائیاں دیکھے. ایک ہی جماعت ہے، حکومت کر رہی ہے، تو جتنی برائیاں پیدا ہوئی ہوں گی، جتنی کمزوریاں ہوئی ہوں گی، جو وعدے پورے نہیں ہو سکیں گے تو ان کا تو وہ بھگتنا انہی کا بنے گا نا. تو بوجھ تو بنے گا. یہ 15 سال 17 سال پیپلز پارٹی کے لیے بوجھ تو بنے گا آنے والے دنوں میں. کیسے نکلتی ہے اس بحران سے، یہ قیادت پر منحصر ہے اور حالات پر. میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ چونکہ اقتدار سے باہر ہے بلاول صاحب، تو مودی کی طرح، نواز اور شہباز کی طرح پہلے وزیر اعلیٰ کے طور پر دیکھیں. تو لوگوں نے کہا کہ یہ جو وزیر اعظم کا نعرہ ہے نا پیپلز پارٹی میں، وہ لوگوں کو پھر نیچے آنے ہی نہیں دیتا. یہ بات درست ہے. میں کہتا ہوں ہم شروع سے یہ کہتے آئے ہیں نا، وزیر اعظم بے نظیر، پھر وزیر اعظم بلاول، یہ جیسے کوئی ٹریڈ مارک ہمارا ہو گیا ہے وزیر اعظم ہمارے لیے. تو اللہ کرے گا یہ بات، یہ جو ہماری خواہش ہے یہ کوئی حقیقی شکل کوئی اختیار کرے گی. اس لیے لوگ سوچتے ہی نہیں ہیں، اور طرح کریں گے تو نقصان ہوگا، ان کو پارٹی کو نقصان ہوگا. اچھا، ہاں، اگر ہم بلاول صاحب قیادت سے تھوڑا بھی کمزوری دکھائیں گے تو نقصان ہوگا. نہیں اگر زبردست وزیر اعلیٰ ہو جائے؟ ہاں، ہو بھی سکتا ہے. مودی وزیر اعلیٰ میں سمجھتا ہوں آپ جو کہنا چاہ، ہو بھی سکتا ہے. لیکن ہمارے جیسے نعرہ ہی بن گیا ہے وزیر اعظم بلاول صاحب، تو نعروں میں سے ہاتھ، مقبول نعروں میں سے پارٹیاں کبھی بھی ہاتھ نہیں نکالتی یا نکل نہیں پاتی. تھوڑا سا فرق ہے جملہ بنانے میں. آپ کے ڈاکٹر ایوب بادشاہ آدمی ہیں، جملے بنا سکتے ہیں آپ، مطلب پھر بھی وہی ہے. ہاتھ نکالنا یا نکال نہیں پاتی، بات تو ایک ہی ہے. نہیں نکال سکیں گی، نکالیں گی تو نقصان ہوگا. پاکستان میں جمہوریت دیکھتے ہیں آپ؟ تھوڑے عرصے کے لیے آئی ہے اور یادیں چھوڑ گئی ہے. کوئی آسرا ہے آنے کا؟ حالات ہیں، تبدیل ہوتے دیر نہیں لگتی. لوگ اچانک کس وقت اٹھ جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا ہے. خاموشی ہے سمندر میں، کوئی لہر آ جائے. فی الحال خاموشی ہے، سمندر والی خاموشی ہے.
وہ فلمی ڈالا گیا نا، طوفان آنے سے پہلے کی خاموشی ہے، یہ ہے. لیکن جس نظام کا کنٹرول ہے پاکستان کے حالات پہ وہ مضبوط ہے. وہ کمزور ہوں گے تو ہوگا، نہیں تو ورنہ ہم سب انتظار میں ہیں، انہی کے ہیں. جو طاقت کی جو چھڑی ہے انہی کے ہاتھ میں ہے. جس کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں سونا ہو جاتا ہے. فی الحال آگے چلتے ہیں، کیا پتہ نہیں. آخری بات پوچھ رہا ہوں، جی وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ آج کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کیا مشورہ دیں گے کہ پارٹی کس طرح کام کرے؟ پارٹی اپنی پرانا طریقہ کار کو واپس لائے. عوامی رابطے کے جو طریقہ کار تھا ان کا اس کو نہ چھوڑے. اور جو ان کی ونگز تھی طلباء، اس کو پھر سرگرم کرنا چاہیے شدت کے ساتھ. لیبر ونگ تھی ان کو کرنی چاہیے. ان کو کسان تو پہلے بھی ونگ کمزور تھی، اب بھی کمزور ہے، لیکن لیبر ہمارے اور طلباء ہمارے بڑے، اور خواتین ونگ ہماری بڑی مضبوط تھی، ادھر توجہ دینی چاہیے. اور جس کا لباب ہے کہ ابھی قیادت کو فوری طور پہ پیپلز پارٹی کی تنظیم پہ توجہ دینی چاہیے. تنظیم بچ گئی، تنظیم اتنی طاقتور رہی تو پیپلز پارٹی اتنی ہی طاقتور رہے گی جتنی آپ نے دیکھی تھی. آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بہت ساری باتیں، چونکہ آپ بین السطور اور بٹوین دی لائنز نہیں بولتے اور ہر چیز عیاں کر کے صاف ظاہر کر کے بولتے ہیں، تو پارٹی کے کارکن اس کی قیادت کو سوچنے سمجھنے اور بہت کچھ کرنے کے لیے بھی اس انٹرویو میں ان کو ملے گا. اور میں ذاتی طور پر اور لیڈی ٹی وی خاص طور پر آپ کی شکر گزار بڑی ہوں مہربانی کہ آپ نے ٹائم دیا ہے. آپ کی مہربانی، بڑی مہربانی. میرے لیے عزت کی بات ہے. ناظرین، یہ تھے جناب مولا بخش چاندیو، پاکستان کے 2 دفعہ سینیٹر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق مرکزی اطلاعات سیکریٹری اور سابق سیکریٹری اطلاعات سندھ، اور سندھ میں ڈپٹی جنرل سیکریٹری اور مشیر اطلاعات، اور سب سے پہلے اسپیشل اسسٹنٹ کے طور پر پی ایس ایف کا سیکریٹری جنرل، پی ایس ایف کا سیکریٹری جنرل، اور کئی ایک جیل کاٹنے اور سزائیں کھانے، قربانیاں دینے، اور جس دن سے پی ایس ایف میں شامل تھے آج تک اسی مدر ونگ کے ساتھ موجود ہیں. اور بقول ان کے کہ پیپلز پارٹی میں نہیں ہوں لیکن میں خود پیپلز پارٹی ہوں. تو یہ تھے ہمارے دوست اور ساتھی اور بھائی جناب مولا بخش چاندیو. ہم کسی اور مہمان کے ساتھ آپ سے باتیں کریں گے، آپ سے ملیں گے، اور ہمیں خوشی ہوگی کہ آپ لیڈر ٹی وی گھر گھر پہنچائیں گے. بڑی مہربانی.